گاؤں کی زندگی، وہاں کے ہرے بھرے کھیت اور تازہ ہوا، ان سب کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں۔ وہاں کے کھیت، ان کے درمیان میں بہتی ندیاں اور پرسکون ماحول ہر انسان کے دماغ کو سکون دیتا ہے۔ مگر رات کے وقت انہی کھیتوں میں کچھ ایسی چیزیں بھٹکتی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ چیزیں ہم انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں اپنے وش میں کر ہماری جان بھی لے سکتی ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہورر ٹاکیز۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے گاؤں سے جڑی کچھ سچی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو لائٹس آف کیجیے، سنیکس پکڑیں اور تیار ہو جائیں ڈر کی وادیوں میں جانے کے لیے۔ میرا نام ہادی ہے اور یہ کہانی میرے خالہ کے گھر سے جڑی ہے۔ اس کہانی میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو کہ انسان کے لیے سوالیہ نشان بن جاتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے اور فریب کیا۔ مگر جو بھی ہے، یہ سلسلہ بہت خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب اور حیرت انگیز بھی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس قصے کا نہ کوئی شروعات ہے اور نہ کوئی حد۔ تو ایسا ہوا تھا کہ آج سے 5 یا 6 سال پہلے میری خالہ کا گھر بھی کسی رونق سے خالی نہ تھا۔ اولاد کی نعمت، محرم کا ساتھ اور والدین کی دعائیں۔ میری خالہ کے کل 4 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا 9th کلاس میں تھا جب خالہ کے گھر عجیب واقعات پیش ہونا شروع ہو گئے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن میری خالہ کی ساس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر ٹھیک 1 سال بعد خالہ کے سسر کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک حادثے سے سنبھلے نہیں تھے کہ دوسرا غم مل گیا تھا۔ اس کے مزید 1 سال بعد خالہ کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ تینوں کی ڈیتھ ایک ہی کمرے میں 1 سال کے گیپ سے ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس سے خالہ کے لیے بہت سی پریشانیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ مگر انہیں خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا تھا۔ مگر ان سب کے درمیان ان کے ساتھ عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جس روم میں سب کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس روم سے عجیب آوازوں کا آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ میری خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی نے ان کو بتایا کہ اس نے اس کمرے میں سفید کپڑے پہنے ایک عورت دیکھی ہے۔ اس وقت اس کی بات پر کسی نے زیادہ غور نہیں کیا، وہ بچی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ایک آدھ دفعہ میری خالہ اپنے روز کے کاموں میں مصروف تھیں کہ جب انہیں اس کمرے میں کسی کی آواز سنائی دی، انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہ آواز آئی، اور اس مرتبہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک دن لال پاؤڈر پورے گھر کے فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ یہ بہت ہی خوفناک تھا۔ خالہ کو لگا کہ کسی بچے کی شرارت ہوگی، تو خالہ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس کے بعد خالہ کے بچے بہت زیادہ بیمار رہنے لگے۔ آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی بنی رہتی تھی۔ یہ بات خالہ کی سمجھ میں اب آنے لگی تھی کہ یہ سب نارمل نہیں ہے، اور بات کو کچھ اور ہی ہے۔ اس گھر سے چلا جانا ہی بہتر ہے۔ پھر خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ تقریباً 1 سال تک وہ گھر بند رہا۔ نہ اس گھر میں کوئی گیا اور نہ ہی اس گھر کی صفائی ہوئی۔ مغرب کے بعد بھی وہ گھر روشن نہیں ہوا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو اس محلے کی مسجد میں ایک امام تشریف لائے۔ انہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، تو وہ گھر
ان کو دے دیا گیا اور امام اسی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مولوی صاحب نے اس گھر کا جائزہ لیا اور پھر گھر کی صفائی کروا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ ایک دن جولائی میں دوپہر کا ٹائم تھا۔ مین گیٹ پر کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی اور دروازہ ایسے ہی بند تھا۔ امام کی بیوی اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اسی دوران مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی، جیسے کہ کوئی اندر آیا ہو۔ یہ سوچ کر امام صاحب کی بیوی پیچھے مڑی اور دیکھا کہ کچھ عورتیں گھر میں داخل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ 6-7 عورتیں ہیں جو کہ سر سے پاؤں تک برقعے میں ڈھکی ہوئی ہیں۔ وہ گئیں اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کس سے ملنے آئی ہیں، مگر ان عورتوں نے کوئی جواب نہ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورتیں گھر کے اندر جاتی رہیں۔ انہوں نے ان کو زبانی روکنے کی بھی کوشش کی مگر وہ نہ رکیں۔ یہ بات ان کے لیے بہت عجیب تھی۔ وہ 6 عورتیں اس کمرے میں داخل ہو گئیں جہاں سے عجیب و غریب واقعات کا آغاز ہوا تھا۔ مسجد میں امام صاحب کو کال آتی ہے۔ ان کی بیوی ان کو گھر میں بلا رہی تھیں۔ مولوی صاحب جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ایک کمرے کے باہر کھڑی ہیں۔ مولوی صاحب جب اس کمرے میں گئے تو انہیں وہ کمرہ بالکل خالی ملتا ہے۔ مولوی صاحب اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ عورتیں، کہ یکدم کمرے سے 6 بلیاں نکل کر بھاگ جاتی ہیں۔ یہ منظر امام صاحب اور ان کی بیوی کے لیے بھیانک تھا۔ دونوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر سے وہ گھر خالی ہو گیا۔ نہ اس گھر میں کوئی آیا اور نہ ہی وہ دوبارہ سے کھولا گیا۔ اکثر رات میں اس گھر سے رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں، مگر ایک بات جو آج بھی میرے لیے سوال ہے کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کے بعد یہ واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ میری خالہ تو اس گھر میں بہت عرصے سے رہ رہی تھی، مگر واقعات تو کچھ سال پہلے سے ہی ہونا شروع ہوئے تھے۔ کیا کسی نے ان پر جادو کروایا تھا؟ کیا وہ سب ان کا وہم تھا یا وہاں کوئی اور مخلوق آ چکی تھی؟ اور آخر اسی کمرے میں ہی کیوں سب کچھ ہوا تھا؟ یہ بات آج بھی میرے لیے سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی جنات کی فیملی وہاں رہنے آئی تھی، کیونکہ وہ اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس روم میں کوئی آئے یا انہیں ڈسٹرب کرے، مگر ایسا کیا تھا کہ اسی روم میں ہی وہ آئے۔ دوستو، آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آگے آپ لوگوں کے لیے بہت لونگ اور دل دہلا دینے والی کہانیاں لے کر آنے والی ہوں، اور مجھے امید ہے آپ کو وہ بھی بہت پسند آئیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔